کہ میں خود کو کہوں ان جیسا، علم ایسا بھی نہ دے کہ میں خود کو کہوں ان جیسا، علم ایسا بھی نہ دے کہ میں خود کو کہوں ان جیسا، اس سے بہتر ہے کہ مولا مجھے جاہل کر دے۔ کچھ بشر جانے اور کچھ محض صرف پیامی ہی خدا کا مانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا کیا پہ اڑتا ہے پھڑے۔ حافظ راول مصطفیٰ صاحب کی تلاوت کلام حدیث فرقان حمید کے بعد انہوں نے نعت شریف پیش کی۔ احباب دعا سامعین محترم، قاری کی آواز ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے السلام علیکم ویور، جس طرح کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو حضور کی آمن کا سلسلہ ہے، تو ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج کا یہ ماشاءاللہ اتنا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ اللہ پاک نے ہم پہ عطا کیا، اور آج حضور کی محفل الحمدللہ مرحبا مرحبا۔ تو آپ کو میں نے پہلے یہ دکھایا کہ یہ ہماری سالانہ محفل جو ہے ڈی ایچ کیو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل فیصل آباد میں ہم سب کولیگز جو ہیں مل کے کرتے ہیں، تو بہت ہی شاندار ابھی ماشاءاللہ محفل کا آغاز ہوا ہے۔ سب کولیگز دوست بھائی نماز پڑھ کے جو ہیں تو الحمدللہ محفل میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس طرح کہ یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ایک دو چار کر کے جیسے نماز سے فارغ ہو رہے ہیں سب بھائی ہیں۔ یہ ہمارے امجد بھائی ہیں، امجد شاہ صاحب، یہ ان کی بڑی خصوصی کاوش ہوتی ہے محفل میں، یہ بہت زیادہ جو ہے ان کے اندر کوششیں ہوتی ہیں کہ جتنی محنت جو ہے اور جتنا حصہ حضور کی محفل میں ڈال لیں اتنا کم ہے۔ تو ابھی آپ کا بھائی آپ کو دکھائے گا۔ چٹا سوٹ کیوں نہیں پایا جی؟ ہیں چٹا یار میں کلف لا بیٹھا، اس لیے چٹے کلف لگی پئی سی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ویڈیو میں چٹے سوٹ جی پچھلی دفعہ آپ اتنے بنائی ہیں ہاں ساری، اور بھائی جان جس طرح کہ یہ ہم نے ماشاءاللہ لنگر کا جو ہے وسیع انتظام کیا ہوا ہے، یہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سا جو ہے حلیم کی دیکھیں، اور آ رہی ہیں یہ جو ہے خصوصی کاوش لوگوں کی ہے وہ دے کے گئے ہیں، جو ہم نے منگوائی ہے وہ آ رہی ہیں۔ یہ ایک ساتھ یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کتنا زبردست ماشاءاللہ، اور یہ ساتھ ہم نے کولڈ ڈرنک کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے، اور منیئر واٹر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ منیئر واٹر جو ہے بوتلیں وہ بھی الحمدللہ ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے کوک پیپسی کی وہ بھی ہم نے بوتلیں رکھی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس میں الحمدللہ ہم سب ملازمین جو ہیں اکٹھے ہو کر اس میں ہماری بہت محنت ہوتی ہے، اور دعا ہے اللہ کے حضور میں کہ اللہ پاک ہماری جو محنت ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ ابھی محفل کا آغاز شروع ہوا ہے، جیسے جیسے محفل میں سب لوگ آ جائیں گے، ناز خان اور سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے محفل میں شامل رکھوں گا۔ الحمدللہ یہ ہم نے جو ہے استقبالیہ بڑا اچھا اپنے محفل میں شامل ہونے والے بھائیوں کے لیے جو ہے بڑا اچھا گیٹ بنایا ہے، یہ ہم نے جو ہے بہت زبردست انتظام کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا پلاٹس ہے صاف ستھرا، جس میں آج ہم نے محفل کا اہتمام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک
اپنا سب پہ کرم فرمائے، سب پہ اپنی احسانیاں فرمائے، اور ہمیشہ آج اس نیک دن اور نیک محفل کے صدقے جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک سب پہ احسانیاں فرمائے اور سب کے لیے اپنی خصوصی رحمت اس محفل کے صدقے اور حضور کی آمد کے سلسلے میں اللہ پاک سب کے پر اپنی کرم نوازی فرمائے۔ مرام کیا بنا کے شاف محشر کا امتی مجھ کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا، بنا کے شاف محشر امتی مجھ کو، خطا سے پہلے ہی بخشش کا اہتمام کیا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یا محمد، خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ یا محمد آپ کے جلووں میں وہ رعنائی ہے، یا محمد آپ کے جلووں میں وہ رعنائی ہے، دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے، دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے، حق بھی کریم اور محمد بھی کریم، حق بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہ گار کی بننا، اس لیے اسی کہنے ہاں کہ دو جگ دے وچ سو رب دی، میرا مان تران محمد، محبت نال کو سبحان اللہ، دو جگ دے وچ سو رب دی، میرا مان تران محمد، لجپال حضور تے شاف معاشر، سلطان جہان محمد، میرے درد غماں دا دارو سونا، نالے ورد زبان محمد، کاموں کے لیے ہے آدائے محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم، آدائے محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو میرے آقا کے غلاموں کے لیے ہے، جنت تو میرے آقا کے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یاسر صاحب ادھر میرے آنکھ توجہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سے ملا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا وقت موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں علی مصیبت ہو جو پڑے اصغر علی نقشبندی صاحب نعت شریف سناتے ہیں، یہ اصغر علی کے حوالے سے میرے ذہن میں بات۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ماشاءاللہ انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈی ایچ کیو کی تمام انتظامیہ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجایا، تو آگہوں مال کے کائنات ان کے دل کو عشق مصطفیٰ سے سجائے، ان کے گھر کو خوشیوں سے سجائے، تمام بابل کے آقا کریم کی بلند بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سید طیب شاہ صاحب، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سماجی وقار شامل محترم پیر طریقت رہبر شریعت منبع رزق و ہدایت واقف اسرار حقیقت آل نبی پیر سید طیب علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ محفل دعا کی زینت بنے ہیں۔ میں انتہائی خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں تشریف رکھیں، تمام احباب زیارت کریں اور تشریف رکھیں، تمام احباب بیٹھ جائیں۔ سو
ہو گیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں نبیان وی ہو گیا تیرے جیا کوئی نہیں اور ہو یا بادشاہ پانے کلا نیازی جہاں صدقہ دینے صدقہ دینے محمد عرفان برکت صاحب جو کہ بڑے ہی پرسوز انداز میں بارگاہ سرور کونین میں مجھے سرکار پیش فرما رہے تھے، اور جب سے یہ نعت پڑھ رہے ہیں یہ آج ان کی طویل عرفان برکت صاحب اور استاد شورا علامہ محمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ رستے کھل گئے ساریاں منزلاں دے علم جدوں عرفان تک پہنچ گیا، علم سے جو اگلی منزل ہے وہ عرفان ہے، تو عرفان میں جب برکت ہوتی ہے تو پھر عرفان برکت بنتا ہے، اور پھر حضور کے ثنا خواں ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت واقف اسرار حقیقت پیر سید طیب علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ آستانہ عالیہ استانہ بنگلہ شریف، آپ سے میں التماس گزار ہوں کہ اپنے نورانی جناب محترم مقام والد الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت آل نبی اولاد علی گلشن زہرا کا پھول پیر سید طیب علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے لائق سامعین گرامی اور مشاہدین مصطفیٰ کریم علیہ السلام جملہ اسٹیج پہ تشریف فرما پنڈال میں ہم سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں، میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے، کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کا عظیم شرف بخشا ہے، اور ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں، التجا گزار ہیں کہ پروردگار ہمیں اسی نسبت پہ زندہ رکھ اور اسی نسبت پہ ہمیں موت عطا فرما۔ اگر ہم اس کی عکاسی ہے اور اس کا اظہار ہے کہ کوئی کسی بھی شعبہ سے، کسی بھی فیلڈ سے، کسی بھی مصروفیت میں رہنے والا ہو، وہ بہرحال یہ کاوش ہوتی اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم پریکٹیکلی، ویسے تو ہر مسلمان سنت کے طور پر ہر وقت ہی رسول کریم علیہ السلام کو یاد رکھتا ہے، تو اس طرح بزم سجا کے، محفل سجا کے پریکٹیکلی رسول پاک علیہ السلام کے یاد کی جو بزم سجائی جاتی ہے، یہ حاضری دینا بھی رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے۔ مختصر انشاءاللہ لیکن جامع حاضری ہوگی ہماری۔ دیکھیے رسول پاک علیہ السلام کائنات میں اللہ کی رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، اور ہر کسی کے لیے میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ آپ کی ذات حدود جو زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہے۔ رسول پاک علیہ السلام عالمینی کیفیت اور عالمینی شان رکھنے والے ہیں، رحمت ہیں تو عالمین کے لیے ہے، رحمت للعالمین ہے، اور اگر خبردار کرنے والے ہیں تو نذیر للعالمین ہے، اور ہر وقت ہی داعی علیہ السلام جب کسی پرندے کو زندگی دیتے ہیں مٹی سے بنا کے، یا کسی بیمار کو شفا دیتے ہیں،
کسی نابینے کو شفا بخشتے ہیں تو ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ بِإِذْنِی، میرے اذن سے آپ ہر کام الگ الگ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہی اذن کا لفظ بھی ہے، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عزت اور شرف بخشا ہے کہ فرمایا محبوب داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ، آپ کو ایک ہی بار ہم نے یہ اذن عطا فرما دیا ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں. میری قدرت کا، میری طاقت کا سارا نظام آپ کے ہاتھوں میں میں نے عطا فرما دیا ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول پاک علیہ السلام جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، تو یہ رسول پاک علیہ السلام کے نام کی وضع ہے، یہ ہم ہر سال سجا لیتے ہیں. ان سے عرب درجہ بہتر محافل میرے رسول پاک کے آنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سجتی رہی ہیں. اور وہ کون سجاتا تھا؟ وہ انبیاء کرام اس کا اہتمام فرماتے تھے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک میرے جیسا مولوی کوئی خطیب اٹھ کے اور ہم آپ جیسے لوگ محبت کرنے والے ہم ایک بزم سجائیں، ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن اس بزم اور اس محفل پاک کی بلندی اور شرف کا عالم کیا ہوگا کہ جس میں خطیب ہی اللہ کا رسول ہو. اور حضرت سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں عظمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اپنی امت کو لیکچر دی، اور وہ ہماری کتب میں موجود ہیں، اور ان کا پورا مواد اور مٹیریل بھی موجود ہے کہ جن الفاظ سے انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی شان ارشاد فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب میرے نبی پاک علیہ السلام کی شان ارشاد فرمائی تو ان کے امتی ہی دل پکڑ کے بیٹھ گئے اور اپنے نبی علیہ السلام کے قدموں میں گر کے اسی جنگل میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، رہنے کی اجازت چاہی، وہ جو مدینہ طیبہ کی پہلی آبادی تھی سلیمان علیہ السلام کے امتیوں نے جن کو آباد کیا تھا، اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ کی تقریر ہی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی. یہ کمالات ارشاد فرمائے. ایسے ہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ہر دور میں رسول پاک علیہ السلام کی شان ارشاد فرماتے رہے. تو وہ وراء ذات ہے کہ ہم خود ان کی بات کریں یا ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے. لیکن کیا عظیم الشان ذات ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام کی. تو احباب گرامی، تعارف رسول پاک کا ہر نبی کرواتا رہا، ہر رسول کرواتا رہا، اور اس کے بعد جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے خاندان نے بھی تعارف کروایا آپ کی بزرگی کا، شرف کا. حضرت عبد المطلب نبی پاک علیہ السلام کے جو دادا جان ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے شرف اور بزرگی کا تعارف بھی اپنی زندگی میں خود کرواتے رہے کہ جب اللہ سے دعا مانگتے تو رسول کریم علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں، ان کو اٹھاتے خانہ کعبہ میں لے کے آتے اور اللہ کے حضور ان کو کھڑا کر کے دعا مانگتے اور پھر کہتے کہ یہ جو مجھ پر کرم ہوا ہے یہ اس ذات کے وسیلے سے ہوا ہے. یہ تعارف ان کی ڈیوٹی تھی کہ پہلے انبیاء بھی ان کا تعارف کرواتے رہے. آپ ان کے اجداد ہیں، آپ ان کے آبا ہیں، آپ بھی ان کا تعارف کروائیں. اور پھر آپ کا تعارف حضرت ابو طالب جو تھے نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان، مولا علی علیہ السلام کے جو والد گرامی تھے، حضرت حسنین کریمین کے جو دادا جان تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی تعارف کروایا کہ جب قحط کا سامان تھا، کہیں بارش کا کوئی نام و نشان تک نہ ہوا، تھک ہار کے تمام کفار مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ عبد المطلب کے بیٹے اے رئیس مکہ، ہم نے اپنے خداؤں کا ترلا اور ان کی منت سماجت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب آپ اپنا ہاشم ان بتوں کو نہیں مانتے، ان کا خدا وہ ہے جس کے جو ان کے آباء و اجداد اور ابراہیم علیہ السلام کا معبود ہے، یہ ان کو ہی معبود مانتے ہیں. تو اس وقت پھر حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کی عزت، آپ کی شان، آپ کا کمال، آپ کا مقام و مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مامور تھے اس بات پر کہ وہ تعارف کروائیں یہ کون. بچپن میں بھی وہ تعارف کروا رہے خاندان مصطفیٰ کریم علیہ السلام والے. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور اللہ رب العالمین کے حضور یوں دعا مانگی کہ مولا کریم تیری بارگاہ میں اس بزرگ و برتر چہرے کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہوں کہ بارش عطا فرما. جب آنن فانن بارش آئی
बादल इधर उधर से घिर आए, बारिश बरसना शुरू हुई। तो फिर हजरत अबू तालिब ने फिलबदी अशार कहे थे, वह अब यदुस्तस्क़ल गमाम बिवजही, कि ये कैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा सफेद चेहरा है कि जिसके वसीले से बारिश नहीं मांगी जाए तो अल्लाह ताला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। यतामा व इस्मतुल लिल आरामिली, ये सिर्फ आपको देखने में जो बचपन में खड़ा बच्चा नजर आ रहा है, ये आने वाले वक्त में कायनात में जितनी भी बेसहारा औरतें भी अगर होंगी, क्योंकि अरब में औरतों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता था, या दफन कर दी जाती या उनको मार दिया जाता, खामद फौत होता तो औरत को भी साथ या तो कत्ल कर दिया जाता, या एक कमरे में उसके मरने तक उसको बंद करके सुराग से खाना दिया जाता। ये अरब की तारीख है। तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि ये हालात बदलेंगे, अल्लाह की इस मखलूक पर बेहतरी के हालात आएंगे जब ये सारी कायनात की बागडोर अपने हाथ में संभालेगा। फरमाया सिमानुल यतामा व इस्मतुल लिल आरामिली, यतीमों का माल लोग खा जाया करते थे, मगर जब ये अपनी उस अल्लाह इलाही हुकूमत को संभाल के बैठेगा तो फिर अल्लाह ताला इन बेसहारों का इसको सहारा बना के खड़ा करेगा। ये तारुफ था जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अबाओ जदाद पेश कर रहे थे, सरकार के घराने वाले पेश कर रहे थे। तो अबाब गिरामी पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ मेरे महबूब पाक के ऐलान नबूवत से पहले आपके खानदान वालों ने करवाया, और जब ऐलान नबूवत फरमाया मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तो इनकार किया मक्के वालों ने। दलील के तौर पे आपने अजीब दलील पेश की, अजीब व गरीब ये दलील हमारे लिए, आम इंसानों के लिए। फरमाया लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून, कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी के माह साल जितने भी हैं दिन रात तुम्हारे दरमियान में गुजारे हैं। मेरी ऐलाने नबूवत से जिंदगी का लम्हा लम्हा जो पाक है, और इस जिंदगी के हर लम्हे की पाकीज़गी इस बात की दलील के लिए काफी नहीं है कि मैं अल्लाह का नबूवत के लिए मोजज़ात भी दिखाए मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अपनी प्राइवेट जो लाइफ होती है उसको हम सिक्योर करते हैं, उसको पर्दों में रखते हैं। मगर ये कैसी पाक जिंदगी है, मेरे बचपन से लेकर मेरी लड़कपन, मेरी जवानी और मेरे इस उम्र तक जो तुमने एक एक लम्हा मेरी जिंदगी का देखा है, दिन भी देखे हैं, रात भी देखे हैं, मेरी तन्हाइयां भी तुमने देखी हैं, और मेरे इन जलवतों में भी तुमने मुझे देखा है। फरमाया क्या मेरी जिंदगी के ये पाकीज़ा लम्हात इस बात के लिए काफी नहीं है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ? अल्लाह पाक ने फरमाया इनसे आप कहिए अफ़ला तअक़िलून, अगर तुम्हें अक्ल का नूर नसीब होता तो मेरे रसूल पाक की जिंदगी इस बात की दलील के लिए काफी थी कि इसी को ज़ेबा है कि ये खुदा का नबी बनाया है। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम है। और ये आप सारे डॉक्टर साहब और रात तशरीफ फरमा है, मोजज़ात की तरफ अगर चले जाएं तो ये जो मक्के वालों, देखो मैं भी तो तुम्हारी तरह एक बशरी तो हूँ, कोई और जिन्स से तो हूँ नहीं, ना फरिश्ता हूँ, ना जिन हूँ, ना किसी और जिन्स से ताल्लुक रखता हूँ, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह। ये असल में जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तौहीद की हिफाजत फरमाई, अकीदा तौहीद की हिफाजत फरमाई, क्योंकि पिछले अंबिया की कौमों से ये वारदात हो चुकी उनके साथ, शैतान ने कर डाला कि जब नबी ने मोजज़ा दिखाया, मिसाल के तौर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आप ले लें कि जब उन्होंने मुर्दे जिंदा किए, जब उन्होंने मादरजात अंधों को शिफा बख्शी अल्लाह के हुक्म से, ये जो बर्स और कोढ़ का मर्ज है इससे लोगों को शिफा बख्शी, तो उनके उम्मती, उनके मोहब्बत करने वाले बाद में गलतफहमी का शिकार होके अल्लाह का बेटा मानने लगे कि इतनी शान वाला या तो अल्लाह हो सकता है या अल्लाह का बेटा हो सकता है। तो मेरे नबी पाक की उम्मत पर अल्लाह ने करम फरमाया कि इस उम्मत के अकीदा तौहीद की हिफाजत रहे, इसलिए फरमाया महबूब इनको आप बता दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मगर ये बात भी ज़हन नशीन रहे, ठीक है मेरे महबूब पाक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बशर मुतारिफ करवाया है, लेकिन उसकी मिसाल के लिए मैं ये अर्ज कर दूं, ये जो कोयला होता है, कोयला भी कार्बन का ही अंश है, और ये जो हीरा है ये भी कार्बन का ही अंश है। अब ये दोनों है कार्बन ही, कोयला भी जो कूड़े के ढेर पे पड़ा होता है, जिसकी कोई बुकत नहीं होती, इसको हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं,
اور ہیرا بھی کاربن ہے، لیکن اس کو بادشاہوں کے سروں کے تاج کے بھی اوپر سجایا جاتا ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو احباب گرامی، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسے بشر بھی متعارف کروایا، لیکن وہ ایسے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کٹ لگے یا تو خون نکلے گا میڈیکلی، یا پھر زخم خراب ہو جائے تو پیپ نکلے گی، لیکن یہ کیسا بشر ہے، کیسا تعارف اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ کسی برتن میں ہاتھ رکھتے ہیں تو 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دکھانے کے لیے میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شان دکھانے کے لیے کہ کاش تم سمجھ جاؤ اور کچھ لوگ اس بشریت کے کسی نچلے درجے کے وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر تھوک مبارک اپنا نکالتے ہیں دہن سے تو ہمارا تھوک بیماریوں کا باعث ہے، لیکن کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک لعاب ہے کہ ایک سے آپ فرماتے میری 3 بیویاں تھیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے خوشبو لگاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ سرتاج معظم، ہم نے مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کی ہے، لیکن آپ سے جو خوشبو آتی ہے یہ آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ غالب ہے ہماری خوشبوؤں پر۔ ان کا میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں، پھر یہ خوشبو آتی کہاں ہے؟ فرمایا میرے یہ گرمی دانے تھے جنہوں پنجابی پیتا کیدا نکلنا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوا کہ سونا محبوب بڑا تنگ ہوں۔ آپ نے فرمایا قمیض اتار، قمیض اتاری کی لعاب دہن لگا کے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ میرے جسم پہ مل دیا۔ گرمی دانے تو ٹھیک ہونے ہی تھے، اس دن سے آج تک میرے وجود سے خوشبو نہیں گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اگرچہ سرکار کا مقام بشریت ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بشریت ہماری سمجھوں سے بالا تر ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں یہ جو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اگر آپ نہ آتے تو اللہ کا تعارف کیسے؟ میں اب چونکہ اس گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، میرے محبوب پاک کا آنا، یہ رسول پاک سرکار کا آنا رحمت۔ آپ سے کسی نے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ لنگر ہمارا سارا پہنچ چکا ہے۔ تو یہ ہمارے سینئر سیکیورٹی سپروائزر کامران شفیق صاحب ہیں اور ساتھ عمر صاحب بیٹھے ہیں، DHQ کی جان ہیں اور بڑے ہی ریسپیکٹ میں ہیں۔ ویورز آپ کو دکھاتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو ہم سب بھائیوں نے اہتمام کیا ہے محفل میں شریک لوگوں کو جو لنگر کے لیے ماشاءاللہ یہ دیکھیے ہمارا خصوصی جو ہے اسپیشلی ہم نے زردہ بنوایا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چلو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست حلیم جو ہے بن کر آیا ہے۔ یہ بھی حلیم ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کولڈ ڈرنک۔ نبی جتنا بھی بڑا ہے تو اب یہ مخلوق میں یہ جو مناسب ہیں اور عہدے ہیں نبوت کے رسالت اور ان کے اوپر جو ماشاءاللہ برف لگا دی ہے، جتنے بھی بڑے ہو جائیں تو کہا کہ پھر اس کا ترجمہ ہم کیا کریں؟ اور میں امام حسن سے یہ روایت ہے، میں اپنی پریکٹیکل لائف میں جتنا ہو سکے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں سیرت مصطفیٰ کا سورۃ پہلے جو بتائے گئے ہیں کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کے خود تکلیف محسوس کرنا اور اس کے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے پیر طریقت حضور شریعت حضور کی اعلان سید علی شاہ صاحب اعلان دعوت برکات القدسیہ۔ یہ چند منٹ کی تقریب ہے، ہمارے DHQ اسپتال کی جو انتظامیہ ہے اس کی روایت ہے کہ جب بھی میلاد شریف کی وقت ہو، جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں یا ملازمین ریٹائر ہو چکے ہوں ان کے لیے شیلڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ میں سب سے پہلے جن کا نام ہے وہ ہیں شفقت نجابت علی، ان کے بھائی شکیل نجابت وہ تشریف لائیں اور ان کو اپنی شیلڈ
محترم مقام واجب الاحترام ڈاکٹر عابد حسین صاحب ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈی ایچ کے اسپتال فیصل آباد، آپ سے میں التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور شفقت نجابت علی کے بھائی شکیل نجابت کو شیل پیش کریں۔ محترم ڈاکٹر عابد حسین صاحب ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ آپ تشریف لاتے ہیں اور بہت شکریہ۔ اب طارق سعید تشریف لائیں۔ طارق سعید کہ آپ تشریف لائیں، ڈی ایم ایس ڈی ایچ کے اسپتال فیصل آباد۔ جناب محترم ڈاکٹر عمران اختر صاحب، آپ سے میں التماس گزار ہوں کہ آپ وہ شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ میں غلام صابر سے التماس گزار ہوں، غلام صابر انکل۔ میں محترم ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مرزا محمد علی بیگ صاحب، جن کی خصوصی کاوش اور محنت سے ان کی ٹیم نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے التماس گزار ہوں کہ پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر پیر سید طیب گیلانی شاہ صاحب آپ کے ساتھ ان کو شیلڈ پیش کریں۔ اب میں التماس گزار ہوں محترم مقام واجب الاحترام ڈاکٹر مرزا محمد علی بیگ صاحب سے کہ وہ سول اسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے یادگاری شیلڈ پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت واقف اسرار حقیقت آل نبی اولاد علی گلشن زہرا کے پھول پیر سید طیب علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کو یادگاری شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس چمکاتے باغ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے باغ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمائے بز میں ہدایت پہ
وسلم پروردگار جو پیش کی گئی تلاوت ہوئی بعض ہوا کمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما پاک پروردگار تیرے ذکر کے صدقہ تیرے محمد کریم علیہ السلام کے ذکر کی اس کاوش کو قبول فرما کہ ہمارے دلوں کے بعد سعادت اور نجات کا باعث بنا تمام انتظامیہ نے بڑی نفر سے اہتمام کیا کمل خاص پر مکرم جميع حاضرین کی دنیا میں رحمت سے دام مراد کو معمول فرما پروردگار ہم اپنے لیے ہر خیر اور بھلائی کا سوال کی دعائیں میں ہر خیر اور بھلائی کا قدر فرما ہر فتنے اور شر اور پریشانی سے حفاظت کے طالب ہمارے فرما اس وقت میں اتنی مریض اور ڈاکٹر شعبان ہے اس کے ہاتھوں میں شفا کا فیض نصیب فرما یا پاک پروردگار ہمیں میرے محمد کریم علیہ السلام کی سیرت پہ اور آپ کی زندگی کا جو خوبصورت نمونہ عمل ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما محبت رسول کریم علیہ السلام کی دولت سے مالا مال فرما والد کا مسافر زندگی کو اسلام کی حسن سے ممکن فرما اور خاتمہ بالخیر فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اس کے وجہ وائن کو نابود فرما پاکستان کی حفاظت فرما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تو ویورز دعا جو ہے ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو ابھی ٹائم ہے لنگر شروع کرنے کا، تو ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں لنگر انشاءاللہ. سب جو بھی اتنے بھائی محفل میں شریک ہوئے ہیں سب کے لیے لنگر کا اہتمام کیا ہے، تو انشاءاللہ ابھی لنگر شروع کریں گے. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋ ਖਾ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੁਲਾਓ ਗਲਾਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਤਲ تو یہ اس طرح ہم نے ڈسپوزیبل پلیٹس جو وہ منگوائی تھی، اور ان میں جو ہے یہ لنگر جو حلیم بنایا ہے وہ سرو کر رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ ایک بندہ روٹی بھی دیتا جائے گا انشاءاللہ. جو نان ساتھ ہیں، نان بھی ہیں، روٹی بھی ہیں. اسی طرح یہ ہم نے ماشاءاللہ سے یہ لائنیں بنوا دی ہیں، اور دسترخوان جو ہے وہ نیچے انشاءاللہ بچھانا شروع کر دیا ہے. تو یہاں پہ ہمارے محترم ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جناب مرزا محمد علی بیگ صاحب، ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ عابد حسین صاحب، اور ڈی ایم ایس ایڈمن جناب عمران صاحب، عارف بھائی، یہ ہمارے یونین کے چیئرمین ہیں حاجی محمد اسلم. ہماری انتظامیہ ماشاءاللہ ہیلو ویور، کھانے لگا ہوں. آپ کا بھائی مزے سے کھائے گا. حلیم کی یونیک سی ریسپی ہے، اور ساتھ میں زردہ چاول ہے. آپ کا مزے سے کھائیے. یہ ہمارے ماشاءاللہ اکاؤنٹ آفیسر ہیں مظفر صاحب، اور ماشاءاللہ سے ویسے تعریف تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، تو بہت ہی نائس اور گریٹ انسان ہیں، اور ہر محفل میں ان کی بہت زیادہ کاوش ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ آج کی مصروف آپ کے بھائی کی مصروفیت یہ تھی ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج حضور کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ ماشاءاللہ جاری تھا. تو سب بھائیوں نے مل کے محفل سجائی اور محفل کا اہتمام کیا.
تو آج کی اگر ویڈیو بھائی کی اور محفل کی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتانا، لائک شیئر، اور آپ کا بھائی کا چینل جو ہے اسے لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا۔ تو آج کی ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔